معاشی صورتحال بھی پریشان کن ہے اور سیاسی بحران بھی ہے۔ جن لوگوں کے پاس وہ مسند ہے کہ جس پر بیٹھ کے انہوں نے امن قائم کرنا تھا اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنا تھا، وہ لوگ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یہ تو موقع تھا کہ ساری قوم متفق ہو کے ایک ٹارگٹ کی طرف قدم اٹھاتی، لیکن اس وقت ہم قوم ہے ہی نہیں۔ اس وقت ہم اپنے اپنے مفادات کے غلام بن چکے ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ وقت تو ہے قوم بننے کا اور مل کر اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر کے اور حالات جو اس وقت درپیش ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے ہم کندھا سے کندھا ملا کے اکٹھے منزل کی طرف قدم بڑھاتے۔ میں نے قرآن پاک کھولا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سورہ قریش نے میری رہنمائی کی۔ میں آپ کے سامنے آج سورہ قریش ہی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ قریش سے جو پچھلی سورت ہے سورہ فیل، سورہ فیل میں اس چیز کا بیان ہے کہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان پرندوں کی چونچوں سے جو نشان زدہ پتھر گرے ہیں وہ ان ہاتھیوں کے بدنوں پہ آ کے لگے اور وہ ہاتھی ڈھیر ہو گئے، کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے۔ تو سورہ فیل کے بعد سورہ قریش کا ذکر ہے جس میں امن اور رزق دونوں چیزوں کا بیان ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، بس انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور خوف سے امن بخشا ہے۔ سورہ فیل میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے جس نے ابرہہ کو ہلاک کیا، اور مکے والوں کا ایک رعب پورے عرب پر قائم ہو گیا کہ یہ جو اہل مکہ ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد رہتے ہیں انہیں اللہ کی خاص مدد حاصل ہے۔ جب ان کا ایک رعب بن گیا اللہ کی مدد سے تو اب وہ صحرا میں سفر کرتے تو کوئی ان پر حملہ آور نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان پر حملہ کیا اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ اس لیے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی قافلے کی محبت اللہ نے قریش کے دلوں میں ڈال دی کہ وہ سستی سے کام نہیں لیتے بلکہ تجارت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں الفت ڈال دی۔ اہل عرب پر اور اس وقت کی دنیا پر ان کا ایک رعب قائم کر دیا کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے۔ اللہ نے ہاتھیوں کو ہلاک کروا دیا ہے ابابیلوں کو بھیج کے۔ تو جہاں یہ مکہ شریف کی بیت اللہ شریف کی شان کا اظہار تھا وہاں اس قوم کا بھی رعب تو بن گیا جو کعبے کے ارد گرد رہتی تھی۔ اس لیے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ اس میں یہ ایک پیغام ہے۔ سورہ فیل اور سورہ قریش کی جو ترتیب ہے اور ان دونوں صورتوں میں جو مضمون ہے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہمارا جو رعب ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اقبال نے بڑی پیاری بات لکھی ہے،
اپنے آپ کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔